حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت۔ السلام علیکم فرینڈز، ڈو یو نو عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر تقریباً 9 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں۔ یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں آپ نے اپنی خلافت قائم کی۔ ان کے والد حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی بھی اور خلیفہ بھی رہے ہیں۔ ان کی ماں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، اب ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو فرینڈز، ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر تھا۔ حضرت اسماء اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عبداللہ ابن زبیر کو گھٹی دی، کھجور چبا کر۔ فرینڈز، شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شام اور باقی سارے ایریا میں یزید حکمران تھا۔ ویورز، کیا آپ کو معلوم ہے مولا حسین کی شہادت کے بعد واقعہ حرہ ہوا جو میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے بعد حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی۔ یزید نے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیجے۔ اور ویورز، 64 ہجری میں یزید کی جانب سے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کیا گیا تو خانہ کعبہ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے غلاف کعبہ جل گیا۔ اسی جنگ کے دوران یزید مر گیا۔ فرینڈز، پھر 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر خلیفہ رہے اس پورے ایریا پر۔ پھر عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ ویورز، حجاج بن یوسف بہت ظالم شخص تھا۔ عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا۔ اسے لالچ دی گئی، اگر تم عبداللہ ابن زبیر کو مار دو گے تو تمہیں حجاج کا گورنر بنا دیں گے۔ ویورز، اسی دوران دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے مروا دیا اور مکے کے دروازے پر عبداللہ ابن زبیر کی لاش ٹانگ دی گئی 1 ہفتے تک کے لیے۔ فرینڈز، عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور ابن زبیر کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن زبیر، آپ پر سلام ہو، یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں یہ تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت نیک تھے۔ آپ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے حجاج کو بتایا کہ عبداللہ ابن عمر نے تو بہت تعریفی کلمات کہے ہیں عبداللہ ابن زبیر کے لیے، تو حجاج نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کی لاش اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو۔ پھر حجاج نے کہا کہ ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر کو بالوں سے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ فرینڈز، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا میں نے نہیں آنا۔ تو حجاج کو بہت غصہ آیا اور وہ آپ کے پاس آیا اور بولا دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا کہ حجاج، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تو تیری آخرت برباد کر دی ہے، تو کامیاب کون ہوا؟ پھر اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں اور ظالم تو ہے۔ فرینڈز، آل امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی